الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے، عید الفطر وہیں ادا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ کرام کو بھیج کر جو آس پاس بڑے بڑے بت تھے جن کو مشرک پوجتے تھے اور وہاں پر ان کے نام کے عرس میلے لگاتے تھے، ان کو ڈیمالش کروایا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطلاعات بھی ملیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے بھی ارادہ تھا کہ حنین اور طائف کو فتح کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ وہاں سے دوبارہ شرارتیں اٹھیں گی، یہ لوگ اٹھیں گے اور مکہ پر خون خرابہ کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جو مدینہ سے لے کے گئے تھے اور مزید 2,000 وہاں سے 12,000 کا لشکر لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے۔ 6 شوال ہجرت کا 8واں سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل میں، چند ایک صحابہ جو نئے نئے تھے ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ جب ہم مسلمان صرف 313 تھے تب ان لوگوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا تھا، آج تو ہم 12,000 ہیں، بہت بڑی فوج ہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ بس یہ بات ان کے دل میں آ گئی۔ ہم اس کو تکبر اور غرور تو نہیں کہتے کہ صحابہ کرام کی طرف اس طرح کے الفاظ منسوب کرنا بے ادبی ہوگا، گستاخی ہوگی، لیکن جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اوور کانفیڈنٹ ہو جانا، خود اعتمادی انسان کی تھوڑا سا جب بڑھ جائے، اللہ رب العالمین کو یہ جذبات پسند نہ آئے، چنانچہ جھنجھوڑا، اور بنو حوازن اور بنو ثقیف نے جو مسلمان فوج پر تاپڑ توڑ حملے کیے تھے، تیروں کی بارش برسا دی تھی، سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ مسلمان اتنی توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ ایسا بھی ہوگا، ان کی طرف سے اتنا شدت کا حملہ، اور بری طرح صحابہ کرام زخمی ہو رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے التجا کی، درخواست کی، دعائیں کیں کہ ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ اگر میرے ساتھیوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما، ہمیں سزا نہ دے، ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرما۔ اور اللہ نے وہ دعا پھر ایسی قبول فرمائی کہ بازی پلٹ گئی۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت ایسی نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کہ اس حنین کو فتح کیا بلکہ بہت بڑا مال غنیمت بھی ملا، جس میں 6,000 غلام تھے، 24,000 اونٹ تھے، 40,000 کے لگ بھگ بکریاں تھیں، اس کے علاوہ کچھ چاندی اور اسلحے کا سامان، زرہ، تلواریں وغیرہ یہ الگ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامان جعرانہ کے مقام پر اکٹھا کیا اور حضرت غفاری کو وہاں پر نگران مقرر کیا۔ مال تقسیم نہیں کیا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے، مال غنیمت ملا فی الفور تقسیم کر دیا، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مال صرف جمع کیا اور نگرانی پر صحابہ کرام کو بٹھا دیا، تقسیم نہیں کیا۔ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ طائف کو بھی فتح کرنا ضروری ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہاں حنین سے مالک ابن عوف ان کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا اور بہت ہی خطرناک آدمی تھا، مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کسی نہ کسی کارروائی میں مصروف رہتا تھا۔ یہ یہاں سے بھاگ کر طائف ہی جا کے ان لوگوں کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، اور ویسے بھی چونکہ مکہ سے صرف 80 میل کے فاصلے پر ہے تو مکہ کو پرامن بنانا پوری طرح سے ضروری تھا، جیسے حنین کو فتح کرنا ضروری تھا اسی طرح اس کو بھی فتح کرنا ضروری تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر دے کے پہلے روانہ فرمایا کہ جاؤ طائف کی طرف محاصرہ کرو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اپنے صحابہ کرام کو لے کر خود بھی تشریف لے گئے۔ یہ محاصرہ بہت لمبا ہوا، بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ پورا 1 مہینہ چلا۔ بالآخر وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوئے، طائف بھی فتح ہوا، اور یہاں سے جو مال غنیمت ملا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پہ اکٹھا کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بھی نہیں جا رہے، مال غنیمت بھی تقسیم نہیں کر رہے۔ چند دن آپ نے انتظار فرمایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کی تقسیم شروع فرمائی۔ کرائٹیریا یہ بنایا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ دیا۔ اکیلے ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے، پھر ابو سفیان نے اپنے بیٹوں کے لیے مانگے تو ان کو بھی 100 اونٹ دے دیے، 300 کے لگ بھگ اونٹ اکیلے ابو سفیان کے گھر چلے گئے۔ اسی طرح باقی جو ابھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اب مال غنیمت تقسیم ہو چکا، اس وقت کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی، جو انصاری صحابہ تھے نا، کہ اب تلک ماریں ہم نے کھائیں، اور یہ لوگ یہ تو جمعہ 8 دن نئے مسلمان ہوئے، اسلام کی خاطر انہوں نے کوئی قربانی بھی نہیں دی، اور پہلی مرتبہ اتنا مال غنیمت آیا اور ان کو زیادہ دے دیا گیا۔ انسان ہے،
کسی بھی وقت انسان کے دل میں بات آ سکتی ہے، شیطان بھی تو ساتھ لگا ہوا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے۔ بس کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی، آپس میں انہوں نے تذکرہ بھی کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، دو مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ ترازو ہے نا، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں یہ اونٹ، بکریاں، یہ سونا چاندی، غلام، ان کو رکھتے ہیں، اور دوسرے پلڑے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں۔ کون سا چاہیے تمہیں؟ اب سارے۔ دوسرے الفاظ یہ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ یہ اونٹ، بکریاں، غلام اور سونا چاندی لے کے جا رہے ہوں، یہ زیادہ خوش نصیب ہیں یا وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جا رہے ہوں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، ہم نے غلط سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے کیا سوچا؟ تمہاری جو قربانیاں ہیں کیا اللہ بھول گیا ہے؟ اللہ کے ریکارڈ میں نہیں ہے؟ تمہاری جو خدمات ہیں اسلام کے لیے ان کا صلہ، یہ چند اونٹ اور بکریاں ان کی قیمت صرف یہ ہے؟ نہیں، تمہارا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ میں نے یہ اس لیے کیا کہ اسلام کے متعلق ان لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو کہ جی مسلمان آتے ہیں، علاقہ فتح کرتے ہیں، سارا مال اٹھا کے لے جاتے ہیں، علاقہ فتح کیا، مال غنیمت لیا، لیکن انہی لوگوں میں تقسیم کر دیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم تمہارے اس مال کے لالچ میں نہیں لڑتے۔ اور یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی دل جوئی کے لیے، کہنے لگے اللہ کے رسول بس ہم نے غلط سوچا، ہم معافی چاہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مال تقسیم کر رہے تھے، اب ان میں جو غلام آئے تھے ان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سیما، جن کا اصل نام حذافہ یا جزامہ تھا، سیما ان کا لقب تھا لیکن اسی سے مشہور تھیں۔ اب وہ تقریباً 73-74 سال کی عمر کی، ایک عمر رسیدہ اس وقت خاتون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 61 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو رہی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11-12 سال بڑی تھی، تو تقریباً یہی عمر بنتی ہے 73 سال۔ وہ اصرار کرتی تھیں صحابہ کرام کو کہ میں نے یہ تمہارے جو رسول ہیں، تمہارے اس وقت قائد ہیں، ان سے ملنا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے بھئی اب ایک ایک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے لگ گئے تو اگنور کرتے تھے۔ اس نے بار بار اصرار کیا کہ مجھے ملواؤ۔ اس کے بعد کچھ صحابہ کرام نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ایک خاتون ہے اور وہ بڑا اصرار کرتی ہے کہ مجھے آپ کے قائد سے ملنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو جب آتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ علیہ وسلم تو بہت احترام دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی اور فرمایا کہ بیٹھیے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز ہونے لگیں، رسول اللہ علیہ وسلم اور آگے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے، چونکہ یہ قبیلہ ہی مشہور تھا عربی زبان میں فصاحت و بلاغت کا، تو قصیدہ پڑھا،
اشعار، اور اس میں یاد کروایا کہ جب میری والدہ نے، میں کوئی اجنبی عورت نہیں ہوں، میں آپ کی رضائی بہن ہوں، میں نے آپ کو بچپن میں کھلایا ہے، اور میری والدہ نے جب آپ کو ایڈاپٹ کیا تھا آپ کی عمر اس وقت 40-45 دن تھی۔ گھر کے اندر اب والدین تو کام کاج میں زیادہ مصروف رہتے تھے، بچوں میں بڑی میں ہی تھی، تو زیادہ آپ کی لک آفٹر میں ہی کرتی تھی۔ میں آپ کی رضائی بہن شیمہ ہوں، اور اللہ نے آج آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری خیریت دریافت کی، پورے خاندان کی، پھر کیسے یہاں تک پہنچی، کیا ہوا، پوری ڈیٹیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھائی سے کیا چاہتی ہو، تو میں آپ کا بھائی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ آپ کے ہاں قیدی ہو گئے، تو میں ان کی رہائی چاہتی ہوں۔ کچھ سیرت نگار کہتے ہیں کہ ان کو ان کے قبیلے والوں نے ایک طعنہ بھی دیا تھا کہ یہ جو آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کے رضائی بھائی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ذرا ایک بھائی اپنی بہن کی کتنی بات سنتا ہے۔ آپ جاؤ، ٹیسٹ ہو جائے گا، اگر آپ کی بات مان لی گئی تو قبیلے کو فائدہ ہوگا، بہت سارے لوگ رہا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال حضرت شیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے ان کو رہا کیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی اکثریت مسلمان ہو گئے۔ اچھا، جب یہ تقسیم ہو چکی، ادھر سے بنو حوازن وہ آ گئے، کچھ لوگ، ایک ڈیلیگیشن پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافیاں مانگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارا یہ سارا مال اور ہمارے بندے اتنے غلام اور یہ واپس کر دیے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کئی دن تمہارا انتظار کیا کہ تم اگر آ جاؤ، معافی مانگ لو تو ہم یہ سارا کچھ تمہیں واپس کر دیں۔ تم لوگ نہیں آئے، اب تو میں تقسیم کر چکا ہوں۔ انہوں نے مزید منت سماجت کی کہ کوئی گنجائش نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے ایک دن کا ٹائم دو، کل آنا، میں بتاتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ دوسرے دن جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اب دونوں چیزیں تو نہیں مل سکتی، ایک چیز مل سکتی ہے، تمہارے جو بندے انسان ہمارے پاس غلام ہیں، عورتیں، بوڑھے، مرد، بچے، جوان، وہ لے لو، یا جو تمہارا سامان اونٹ بکریاں اور یہ سامان یہ لے لو۔ اب انہوں نے کہا جی کہ یہ مال تو دوبارہ بھی بن جاتا ہے، بندے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے حصے میں آئے غلام میں ابتدا کرتا ہوں ان سے، ان کو میں آزاد کرتا ہوں، دیتا ہوں تمہیں، واپس کرتا ہوں۔ اور باقی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ بھائی وہ ان کو واپس کرنے ہیں غلام۔ تو اب چند ایک بندے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بعض نے تو صراحت بھی کی کہ وہ انہی مکہ کے علاقے کے لوگ ابھی ابھی جو مسلمان ہوئے تھے وہ تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کا آرڈر ہے تو آرڈر تو ماننا ہوتا ہے، اور اگر مشورہ ہے تو مشورے میں پھر گنجائش ہوتی ہے بندے کے پاس کہ مانے یا نہ مانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے، مشورہ ہے۔ کہنے لگے جی اگر مشورہ ہے
تو پھر ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہم یہ غلام اپنے پاس رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کر لو کہ میرے ساتھ سودا کر لو، یہ غلام تو مجھے بیچ دو، میں تم سے خریدتا ہوں، پیمنٹ کرتا ہوں۔ کہنے لگے جی آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں ان کو آزاد کروں گا کیونکہ میں نے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ نے آزادی کرنا ہے تو ہم نے آپ ہی سے تو لیے، یہ لیجئے، دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کیے، اکثریت ان لوگوں کی بھی، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے جارانہ کے مقام سے احرام باندھا، مکہ مکرمہ واپس تشریف لے گئے، جا کر آپ نے عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ نے چند دن وہاں سٹے کیا۔ اس دوران کچھ صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی، انصاری صحابہ کرام، کہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام اتنا لمبا ہو رہا ہے، شاید آپ واپس مدینہ نہ جانا چاہیں، کہ آپ کا آبائی علاقہ مکہ فتح ہو گیا، آس پاس کے علاقے حنین، طائف، یہ سب اسلامی حکومت کے ماتحت آ گئے، امن قائم ہو گیا ہے، تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے دجال کے پاس واپس رہنا چاہتے ہوں۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو صحابہ کرام کو فرمایا، کئی الفاظ ملتے ہیں، ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا اس طرف کو چلے، ایک اکیلا یثربی مسلمان اس طرف جائے، میں ان سب کو چھوڑ دوں گا اور اس اکیلے یثربی کے ساتھ جاؤں گا۔ اب جن کے دل میں یہ بات آئی تھی وہ معافیاں مانگنے لگے کہ جی ہم نے غلط سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک عام انسان ہو کر اپنی کمٹمنٹ پوری کرتے ہو کہ تم نے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ میں میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تم نے نبھایا۔ میں تمہارے پاس جب پہنچا ہجرت کر کے، تم نے میری خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کا جو ہے وہ ثابت کر دیا، ثبوت دے دیا۔ تم میری خاطر دن رات قربان ہونے کے لیے تیار رہے، تم نے اپنا وعدہ نبھایا عام انسان ہو کر، اور میں نبی ہو کر اپنا وعدہ توڑ دوں گا؟ میں نے بھی تو وعدہ کیا تھا نا کہ جب میں ایک مرتبہ ہجرت کر کے آ جاؤں گا تو پھر میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے میرا وطن پھر مکہ نہیں رہے گا، مدینہ ہوگا۔ میں نے بھی تو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، میں وعدہ توڑ دوں گا؟ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ صحابہ کرام معذرت کرنے لگے۔ بہرحال اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ، جن سے وہ خانہ کعبہ کی چابی کل کے درس میں نے آپ کو بتایا تھا، اب یہ مسلمان ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کا پہلا گورنر یا امیر مقرر فرمایا مکہ فتح ہونے کے بعد، اور اس کے بعد مجمع بیٹھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، جی اللہ کے رسول حاضر۔ خانہ کعبہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پکڑی، فرمایا یہ لو تمہاری امانت۔ عثمان بن ابی طلحہ آگے بڑھے اور چابی پکڑنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے، رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی اعلیٰ ظرفی، آپ کی سخاوت کو سلام۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ سعادت ہمیشہ کے لیے گئی ختم، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی، پھر آپ کا قاصد جب آیا بلال، ان کو بھی میں نے ریفیوز کیا تھا، اب میں مسلمان بھی اگر ہو گیا ہوں تو نیا مسلمان ہوں، میری کیا خدمات ہیں؟ آپ کسی بڑے آدمی کو دیں گے چابی خانہ کعبہ کی، میں اس قابل کہاں ہو سکتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز ملے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گولڈن ورڈز کہ اسلام عزتیں دینے والا مذہب ہے، عزتیں واپس چھیننے والا مذہب نہیں ہے۔
اسلام سے عزت ملتی ہے۔ اسلام سے پہلے جو تمہیں اعزاز حاصل تھا، جب تم مسلمان نہیں تھے، اس وقت خانہ کعبہ کی چابی اگر تمہارے پاس ہو سکتی ہے، اب تو تم مسلمان ہو گئے ہو، اب بدرجہ اولا تمہارے پاس ہو سکتی ہے، تم اس کے حقدار ہو، اور یہ چابی میں تمہیں دے رہا ہوں اور یہ قیامت تک تمہارے پاس رہے گی۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی چابی آج تک حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس چلی آ رہی ہے۔ جس کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، جو اس میں مقرر ہوتا ہے، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے، چابی اس کے پاس ہوتی ہے، گولڈ کی وہ بنی ہوئی ہے۔ جب ان کے شہزادے یا باہر کا کوئی وی آئی پی اندر جانا چاہتا ہے، ان کو بھی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے، یہ تالا کھولتے ہیں، لوگ اندر جاتے ہیں خانہ کعبہ کے، اور اس کے بعد جب نکلتے ہیں یہ دوبارہ تالا لگا کے چابی اپنی جیب میں، اور یہ اعزاز آج تک ان کو حاصل ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مکہ بھی فتح ہو گیا، حنین بھی فتح ہو گیا، طائف بھی فتح ہو گیا۔ اس کے بعد کے کئی ایک واقعات ہیں، لیکن بات لمبی ہوگی۔ اب اس کے بعد آخری جو جنگ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی، وہ غزوہ تبوک ہے۔ اس کے اسباب کیا تھے اور کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف روانہ ہوئے اور پھر فتح یاب ہو کر واپس آئے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔